میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نہیں دو تین دفعہ یہ بات کی کہ یہ لیجٹمیٹ ممبرس ہیں اور ان کی وجہ سے. سر میں ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی لیجٹمیٹ ممبر ہیں، ہم بھی ووٹ لے کے آئے، ہم جیت کے آئے ہیں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ وہاں کے لوگ لیجٹمیٹ ہیں. چکزئی صاحب معافی کے ساتھ ہم سب لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم الیکشن کے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. میں آپ کے ساتھ 2002 میں بھی ممبر تھا اس ہاؤس کا، اور کئی بار آپ کے ساتھ ممبر رہا ہوں، اور میری پارٹی کے کئی ممبرس ہیں جو کئی بار یہاں جیت کے اور لیجٹمیٹ ممبر ہیں. دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ڈیموکریسی کے لیے جتنی قربانیاں دی وہ بھی آپ کو یہاں کہنی چاہیے تھے. آج اگر اس ملک میں جتنی بھی جمہوریت ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کریڈٹ جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی طویل جنگ کر کے یہاں پہنچی ہے، اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا، اس نے اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا جب ملک ٹوٹنے کے قریب آ چکا تھا، جب محترمہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہ پورا پاکستان رو رہا تھا اور پورا پاکستان جل رہا تھا. وہ ٹائم تھا، اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ اور کرتی تو شاید یہ ملک آج نہیں ہوتا جو آج یہ ملک ہے. تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے طویل قربانیاں دی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حکومت یا جس کی وجہ سے یہ جمہوریت چل رہی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اچھی باتیں کہی ہیں، یہ باتیں کاش یہاں بیٹھ کے اس سائڈ پہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے وہ یہ باتیں کرتے، اس وقت بہت اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے اس وقت کے ہمارے بلاول صاحب نے اٹھ کے ان کو آفر دی تھی کہ ہم آپ کا ہر اچھے کام میں ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی. اور آج ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان چکزئی کو بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے پارٹی میں کوئی اہل نہیں ہے جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے. ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اچھی بات ہے، میں تو خوش ہوں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر جمہوری عمل کے لیے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، ہر جمہوری عمل کے لیے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ ڈائلاگ کی بات کریں گے، ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم یاد ہوگا کہ جب الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سب سے پہلے آفر آپ کو دی تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں، آپ حکومت بنائیں. ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی، لیکن اس وقت آپ لوگ نہیں مانے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم چوروں سے ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے. تو سیاست میں چور ڈاکوؤں سے، سیاست میں سر ایسی باتیں نہیں ہوتی. سیاست میں ہر چیز پہ بات کی جاتی ہے. اب یہ ٹائم آ گیا ہے، آپ آفر دے رہے ہیں. یہ آفر ہم آپ کو 5 سال پہلے دے چکے تھے، ہم اس وقت دے چکے تھے. ہم آپ کو یہ آفر 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی دے چکے تھے کہ سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں، آپ حکومت بنائیں. ہم ابھی بھی یہ اپنے پارٹی کے بیہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری عمل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھیں، ہم ملنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو قربانیاں دی ہیں اس جمہوریت کے خاطر، ہم کہاں بھاگیں گے اس ڈائلاگ سے. ہم تو بلیو ہی ڈائلاگ پہ کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوری سیاست اگر دیکھیں وہ اسی پہ ہوتی ہے کہ ان کی دیکھیں یا زرداری صاحب کی سیاست دیکھیں. ہم تو اسی بات پہ کہتے ہیں کہ اب نمبر 1 بات ہے ڈائلاگ ہو، ڈائلاگ کے بعد ڈیٹررنس آتا ہے یا ڈیولپمنٹ جو بھی آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. پہلے سب سے پہلے ڈائلاگ آتا ہے. تو ہم پروجیکٹ ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. میں انہیں اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں انہیں دہراؤں، لیکن میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا، پاکستان میں اس وقت جو ٹینشن ہے، پاکستان میں جو اس وقت ایک پولیٹیکل پرولیفریشن ہے اور آپس میں ایک تقسیم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے دور کرنا، یہ ہماری بھی اولین ترجیحات میں سے ہے. جہاں آج محمود خان چکزئی صاحب بیٹھے ہیں، یہاں جناب شہباز شریف صاحب بیٹھا کرتے تھے. جب یہ میرے سامنے جو سیٹ ہے یہاں عمران خان بیٹھتے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ تقریباً 4 سال کا عرصہ گزرا ہے. آج محمود خان چکزئی صاحب جب آئے ہیں تو یہاں گورنمنٹ بینچز کی طرف سے کتنے لوگوں نے جا کے میرے سمیت انہیں مبارکباد جا کے ان کی کرسی پہ دی ہے. میرا نہیں خیال کہ بطور پرائم منسٹر ایک دفعہ بھی عمران خان نے جا کے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ہاتھ ملایا ہو. یہ وہ کلچر ہے جس کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مذاکرات کی بات آپ نے کی تو میں عرض کروں کہ اسی کرسی پہ جناب اسد کیسر صاحب بیٹھے ہیں، بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہیں. اسی چیئر پہ جا کے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی
آپ سے ہاتھ ملایا، خیریت دریافت کی، اور ہم ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے ہی آگے نکل سکتا ہے. تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ گزارش کروں گا کہ چاہے وہ مسئلہ یا مسائل ہوں بلوچستان کے، اس حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ کی فرم کمٹمنٹ ہے. بلوچستان کا امن ہماری ترجیح ہے. بلوچستان کو جو وسائل درکار ہیں وہ مہیا کرنے، یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور اس کے ساتھ اگر کے پی میں ٹیررزم کی بات ہوتی ہے اور کے پی میں آج دراندازی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، تو اس میں بھی ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آج سینٹ میں بھی بات کر رہا تھا، یہ جو دوہرا رویہ ہے، ایک طرف آپ کہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ہم جو دہشت گردی یا دراندازی ہو رہی ہے اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن ہم آپریشن کے بھی خلاف ہیں. تو ظاہر ہے دہشت گردوں کا خاتمہ ہم نے مذاکرات کی شکل میں تو دیکھ لیا. ہم نے ترکیہ میں مذاکرات کیے، استنبول میں کیے. میں ضمناً تھوڑی تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز بالکل کلیئر ہیں. ہم دہشت گردی کا خاتمہ انشاءاللہ ہر صورت میں کریں گے، اور آپ کو بھی ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوگی اور ضرورت ہے جن کے بچے آج اپنے وطن پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں پاکستان کے دیگر بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے. یہ بڑی کلیئر کٹ واضح پالیسی دینی پڑے گی اور اس پالیسی کے تحت یہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جو مذاکرات کی بات میں نے کی، تو میں آپ کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے ایشور کرتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے اور سنجیدہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں. اور اس کے لیے آپ جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے چیمبر سے ابتدا کریں، آپ کوئی فورم رکھیں، اور سیاست کو سیاسی میدان میں سیاسی انداز سے ہونا چاہیے. ہم جب سیاست کے نام کے اوپر ایک دوسروں کے پہ کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسا ماحول بن جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب کہ پولیٹیکل سپیس کم ہو گئی ہے. جناب اسپیکر، پولیٹیکل سپیس پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی رویوں کی وجہ سے خود ختم کی ہے. آج ہم کسی کو گلا نہیں کر سکتے کہ فلاں نے پولیٹیکل سپیس کیوں قابو کر لی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے رویے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سیاست کے نام کے اوپر ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہیں. ہم سیاسی جماعتیں تو آپس میں پنجہ آزمائی اور رساکشی جتنی مرضی کر لیں، لیکن آپ جب اس سیاست پہ اور اپوزیشن کے نام کے اوپر ایسی ٹویٹس اور ایسا بیانیہ بناتے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ بالکل واضح ہیں، اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنا، پاکستان میں امن لے کے آنا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا، جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور آپ نے جو آج بات کی کہ ہم ہر اس خیر کے کام پہ جو اس فورم سے ہوگا ہم ساتھ دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے ایک پہلا جو ہے وہ خیر سگالی کا، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کا ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس ایوان کو بھی، اس کی مضبوطی، اس کی کردار اور پولیٹیکل جو پاکستان میں فورسز اور قیادت ہیں ان کا رول انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور آپ کا اس میں تعاون رہا تو خیر کی خبریں آئیں گی. بہت شکریہ سر.